ہوا وسیلہ ہے کہ میرا نام غیر طور پر ظاہر کرے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال 2 باب 1 تا 20 آئے۔ اس وقت شاؤل ہنوز خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا کاہن اعظم کے وہاں گیا اور اس سے دمشق کی عبادت خانوں کے لیے اس مضامین کے خط مانگے جن کو وہ اس طریق پر پائے۔ عمر فاضل اس کو باندھ کر یروشلم میں لائے، اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچے تو یوں ہوا یک بار آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اس سے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ اے شاؤل شاؤل تو کیوں عزائے دیتا ہے؟ اس سے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو عزائے دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، ان کی آواز تو سنائی دیتی تھی مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں اٹھائی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق لے گئے، اور وہ وہاں 3 دن تک نابینا رہا اور نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اب دمشق میں حنانیہ نامی ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے اسے رویا میں اس سے کہا اے حنانیہ۔ وہ بولا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ایک ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہوگا۔ اور اس نے اس سے رویا میں دیکھا، اور حنانیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھا تاکہ میں پھر سے بینائی پاؤں۔ مگر حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند میں نے بطیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسین کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں سے طرح سے اختیار پایا، اور اس سبب سے باندھ کر جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرا نام غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اسے دکھاؤں گا کہ میرے نام کے لیے کتنے دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ تب حنانیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھا اور کہا اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھ پر اس راہ کو ظاہر کروں جس سے تو آیا ہے، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی گر پڑی اور وہ بینا ہو گیا، اور وہ اٹھ کر بپتسمہ پایا اور پھر کھا کر کچھ طاقت پائی، اور وہ کئی دن تک ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔